الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے معزز محترم اور مکرم بھائیو، دوستو اور بزرگوں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب اپنے چیلوں کو ایک اور کہانی سنا رہا ہے۔ آئیے اس کہانی کو سنتے ہیں، پھر اس پر کچھ تبصرہ کرتے ہیں۔ ہمارے جو عام سٹوڈنٹس ہیں، انہی کالجز میں پڑھ رہے ہیں، وہ مفتیوں کے سامنے بیٹھتے ہیں تو مفتی ان کا منہ دیکھتے رہتے ہیں، ہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے، کیونکہ ان کے پاس سورس آف نالج ہے۔ وہ تو اس وقت بلائے بنی ہوئی ہیں۔ پچھلے دنوں ایک بچہ آیا ادھر، تو میں اس بچے کی گفتگو سن کے پریشان ہو گیا۔ کہتا میں 9ویں کلاس میں پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا یار 9ویں کلاس میں اتنا علم؟ کہتا ہے علی بھائی 4 سال سے آپ کو سن رہا ہوں، میں 12 سال کا تھا اس وقت آپ کو سننا شروع کیا، میں 16 سال کا۔ تو پھر مجھے یاد آیا کہ واقعی یار عبداللہ بن عباس بھی حضور کی وفات کے وقت 13 سال کے تھے اور صحابہ سے فتوے لیا کرتے تھے۔ تو آج پھر اسلام پہ وہ مبارک دور واپس آ گیا اس حوالے سے کہ آج ہمارے بچے ایجوکیٹڈ ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں نا، اس لیے دیکھیں نا علماء نے اجماع کر لیا ہے کہ ہم نے علی بھائی کی کسی بات کا علمی جواب اس لیے نہیں دینا کہ ہمارا جواب ہے ہی نہیں ہے، ہم نے ہر بات کے جواب میں کہنا ہے کہ علی کو سننا نہیں ہے۔ اور یہ اتنی بڑی وہ نیکی کر رہے ہیں اپنی عوام کے ساتھ کہ جس کو کہتے ہیں نہیں سننا، وہ کہتا ہے میں سن کے دیکھوں تو صحیح۔ ایک یہاں پہ بھائی آپ نے سنا انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بلائیں بنی ہوئی ہیں، بڑے بڑے مفتی یا علماء کرام اس کے سامنے بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ اب میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یا بڑے بچے ہیں، ان کو بلا کس نے بنایا ہے؟ یقیناً انجینئر محمد علی مرزا۔ ان کی نالج کا جو ذریعہ ہے وہ ہے انجینئر محمد علی مرزا۔ اب یعنی اگر یہ بلائیں ہیں تو انجینئر محمد علی مرزا ان سے بڑی بلا ہے، یعنی ازدہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آیا انجینئر محمد علی مرزا واقعتاً ازدہا ہے یا چوہا ہے؟ جب ہم نے تحقیق کی، ریسرچ کی، یوٹیوب پہ سرچ کیا تو ہمیں ایک حافظ قرآن حافظ ابو یحییٰ نور پوری صاحب انجینئر محمد علی مرزا کے گھر کے باہر کھڑا ہوا نظر آیا، اور وہ انجینئر مرزا صاحب کے دروازے کو کھٹکھٹا رہا تھا کہ بھائی گھر سے نکلو، ہم سے بات کرو، اب بڑے بڑے دعوے کرتے ہو، بڑے بڑے چیلنجز دیتے ہو تو وہ قبول تو کرو نا، سامنے تو آؤ نا۔ تو انجینئر محمد علی مرزا نے کہا کہ مجھے امی نے منع کیا ہے کہ میں باہر نہیں نکلوں گا، آپ سے بات نہیں کروں گا۔ چلو حافظ ابو یحییٰ نور پوری صاحب واپس آ گئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ہم نے دیکھا یوٹیوب پر ویڈیو میں کہ علامہ عبدالغفار ذہبی صاحب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی اکیڈمی کے باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ چند افراد ان کے ساتھ ہیں، بھائی مناظرہ کرنے آئے۔ اس کے کسی چیلے نے کہا تھا کہ انجینئر صاحب سے بات کریں گے، تو چلو عبدالغفار ذہبی صاحب ان سے بات کرنے کے لیے آئے۔ اب وہ باہر کھڑے ہوئے تھے، بھائی انجینئر صاحب باہر آؤ بات کرو، باہر آؤ بات کرو، لیکن انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی طرف سے یہ جواب آیا کہ مجھے امی نے منع کیا ہے کہ میں مناظرہ نہیں کروں۔ یہ ذرا تفنن کہہ رہا ہوں، سمجھ جانا، ایسے نہیں کہہ رہا، واقعی اس نے کہا ہے۔ ایسا گھما کہ جیسے والدین نے ان کو نصیحت کی ہو انجینئر کو کہ آپ گھر سے ہی نہ نکلنا، کسی سے بات نہیں کرنا۔ نمبر 3، پھر ہم نے یوٹیوب پر دیکھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب جہلم میں کھڑے ہوئے تھے اور وہ ویڈیو بنا رہے تھے کہ بھائی ہم انجینئر صاحب کراچی سے یہاں سفر کر کے جہلم میں آ چکے ہیں، مہربانی کریں آپ سامنے آئیں، ہم سے بات کریں، اور آپ نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ بھائی قیامت تک آپ کو اجازت ہے، کسی وقت بھی آ جائیں بات کریں گے، تو لہٰذا میں آپ کے شہر میں آ گیا ہوں، یہ میرے نمائندے کا نمبر ہے، اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ملاقات اپنی ہو جائے گی۔ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے وہی روایتی جواب دیا کہ امی نے منع کیا ہے کہ مناظرہ نہیں کرنا، علماء سے بات نہیں کرنی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ انجینئر محمد علی مرزا ان بلاؤں کا سے بھی بڑی بلا یعنی ازدہا ہے، اس کے باوجود وہ کسی کے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی بلائیں کیا بلائیں ہوں گی جو دوسرے علماء کرام کو چپ کروائیں گی، مفتیان کرام کو چپ کرائیں گی۔ میں آپ کو تعجب کی ایک بات بتاؤں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ انجینئر سے تو بات ہو نہیں سکتی کیونکہ وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں، میں نے ان کی کسی ویڈیو کے نیچے میں نے کمنٹ کیا کہ انجینئر کا کوئی بھی عاشق صادق ہو آئے مجھ سے بات کرے، میں مفتی نہیں ہوں، میں حافظ قرآن ہوں، آئے مجھ سے بات کرے۔ تو ایک وسیم نامی لڑکا آیا اور بڑا عاشق لگ رہا تھا انجینئر کا۔
व्हाट्सएप पर आया। मैंने कहा कि चलो ठीक है, ऐसा करते हैं कुछ उसूल तय कर लेते हैं, उन उसूलों के मुताबिक हम बात करेंगे ताकि इस बात का फ़ायदा भी हो, आपको भी हो मुझे भी हो। उसने कहा ठीक है। मैंने कहा सबसे पहला उसूल ये है कि अगर कोई मसले के ऊपर आप हदीस पेश करते हैं तो उसकी तशरीह जो है वो इंजीनियर की मोतबर होगी या किसी मुहद्दिस की मोतबर होगी। उसने कहा कि भाई कोई मसला नहीं, इंजीनियर की कैसे मोतबर होगी, जब कोई मुहद्दिस बात करेगा तो वो ज़्यादा मोतबर होगी। हदीस तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी, अल्फाज तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंगे, लेकिन तशरीह जो है ये किसी मुहद्दिस की मोतबर होगी या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की मोतबर। उसने कहा कि मुहद्दिस की मोतबर होगी। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने मुस्लिम शरीफ से एक हदीस पेश की। मैंने कहा कि ये हदीस मुबारक है, इस हदीस की तशरीह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा तो वही करता है जो आप तो सबको मालूम है, लेकिन इसकी जो तशरीह है अल्लामा नववी रहमतुल्लाह अलैह जो मुहद्दिस हैं उसने तो कुछ और की है। तो वो हदीस हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में थी। तो पता है उसने क्या जवाब दिया? उसने ये जवाब दिया कि मुआविया ऐसा है, मुआविया ऐसा है, मुआविया ऐसा है, मुआविया ऐसा है। गिरदान पढ़ना उसने शुरू कर दी। मैंने कहा मैंने तो आपसे ये बात ही नहीं की कि मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कैसे हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि इंजीनियर जो तशरीह की है वो मोतबर है या अल्लामा नववी रहमतुल्लाह अलैह ने जो तशरीह की है वो मोतबर है। फिर वो शुरू हो गया मुआविया ऐसे हैं, मुआविया ऐसे हैं, मुआविया ऐसे हैं, मुआविया ऐसे हैं। मैंने कहा कि भाई मैंने तो ये बात ही नहीं की ना, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु कैसे हैं, उनकी सीरत व किरदार पर बात नहीं हो रही। बात हो रही है कि भाई तशरीह किसकी मोतबर होगी, इंजीनियर की मोतबर होगी या उसकी किसी मुहद्दिस की मोतबर होगी। तो उसके पास तो जवाब था ही नहीं, तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। व्हाट्सअप नंबर जिससे पर आया था उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। अब मैं उससे रब्ता कैसे करता, यानी कॉल तो नहीं कर सकता था, तो वैसे ही नहीं उठाएगा और उस पर मुझे ब्लॉक करके भाग गया। तो ये तो इनकी हालत है। जो बात करने आया था खुद को कुछ ना कुछ समझ रहा था तभी तो आया था, लेकिन वो ऐसा भागा कि एक ही सवाल के अंदर वो ठुस हो गया। तो अब ये इंजीनियर साहब को मैं गुजारिश करूँगा कि यार इतनी लंबी ना छोड़ें कि बस छोटे छोटे बच्चे भलाएं बनी हुई हैं। तुम्हारी हमें पता है कि तुम कितनी बड़ी बला हो, कितना बड़ा अज़दा हो, तो तुम्हारे जो चेले हैं उनका भी हमें मालूम है कि वो कैसे चेले हैं। मैंने कई वीडियोस के अंदर अपना नंबर दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि किसी को शौक़ है तो आया मुझसे बात करें। मेरा दावा है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा झूठा है। उनकी वीडियोस के ज़रिए से मैं साबित करूँगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा झूठा है। तो आए कोई भी बात करे मुझसे। बाकी ये कहना कि बस कैमरे के सामने बैठ कर कह देना आसान है कि भाई मैं मुफ्ती नहीं हूँ और नहीं मैं अपने आप को अल्लामा फ़ाहमा समझता हूँ, हाफ़िज़ कुरान हूँ, इतना मुझे मालूम है कि तुम्हें उठा के फेंकूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की मदद व नुसरत से। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह ईमान की ज़िंदगी, ईमान पर मौत नसीब फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।